بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مکان کے درجے۔ گھر کا نقش و نگار علامت قیامت ہے۔ جس ذات نے اس سادگی کے ساتھ زندگی بسر فرمائی ہو، جس کے سامنے ہر وقت آخرت کا منظر ہو، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے گھر بنائیں گے جن پر دیدہ زیب اور خوش نما قسم کے نقش و نگار ہوں گے، جیسے نقش و نگار کپڑوں پر بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کو حرام تو نہیں فرمایا، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسے نقش و نگار بنانے میں لگا ہوا ہے وہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ اگر آخرت سامنے ہوتی تو جتنا وقت، جتنا پیسہ، جتنی محنت وہ اس نقش و نگار میں صرف کر رہا ہے، اس کے بجائے وہ اتنی محنت، اتنا پیسہ، اتنا وقت اپنے آخرت کے گھر کو بنانے میں صرف کرتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ عمل علامت قیامت میں سے ہے۔ مکان کا پہلا درجہ، علماء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام نے کچھ درجات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ ایک درجہ مکان کا یہ ہے کہ وہ مکان قابل رہائش ہو، وہ مکان ایسا ہے کہ آدمی اس کے اندر زندگی بسر کر لے اور دھوپ سے بچاؤ ہو جائے، بارش سے بچاؤ ہو جائے، موسم کے برے اثرات سے بچاؤ ہو جائے۔ مثلا ایک مکان بنایا، اس میں نہ پلستر کرایا اور نہ رنگ، تو ایسا مکان رہائش کے قابل ہے۔ مکان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش کے ساتھ اس میں مکان میں آسائش اور آرام کا بھی خیال رکھا گیا۔ مثلا اگر کسی مکان پر ٹین کی چادروں کی چھت ہو تو ایسا مکان رہائش کے قابل تو ہے، لیکن اس مکان میں آسائش اور آرام نہیں ہے۔ اس لیے اگر بارش ہو جائے تو وہ چھت ٹپکنے لگتی ہے، پانی اندر آ جاتا ہے، گرمی میں ٹین کی چادریں گرم ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مکان میں رہائش تو ہے لیکن آسائش نہیں ہے۔ اب اگر آسائش اور آرام حاصل کرنے کے لیے چھت پکی ڈلوا لیتا ہے تاکہ بارش سے بچا جا سکے، پانی نہ ٹپکے اور گرمی زیادہ محسوس نہ ہو، تو یہ آسائش ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے اور شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اب مکان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہے، آسائش بھی ہے، آرام بھی ہے، لیکن آرائش نہیں، یعنی اس مکان میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ مثلا گھر بنا لیا لیکن اس میں پلستر نہیں کیا، یا پلستر کر لیا لیکن رنگ و روغن نہیں کیا، تو ایسا مکان قابل رہائش بھی ہے اور فی الجملہ اس میں آسائش بھی حاصل ہے، لیکن آرائش نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ اب اگر کوئی شخص اپنا دل خوش کرنے کے لیے اس مکان پر رنگ و روغن کر لیتا ہے اور اس کو مناسب درجے میں خوبصورت بنا لے، تو یہ آرائش حاصل کرنا بھی شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ اس آرائش سے مقصد اپنا دل خوش کرنا ہو کہ یہ میرا گھر ہے، جب میں اس گھر میں داخل ہوں تو مجھے آرام ملے اور اس مکان کو اچھا اور خوبصورت دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو، تو اس نیت سے آرائش کرنے پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، ناجائز قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں۔ مکان کا چوتھا درجہ حرام ہے۔ علماء کرام نے مکان کے 4 درجے بیان فرمائے، ایک رہائش، ایک آسائش، ایک آرائش۔ یہ 3 درجے تو جائز ہیں، بشرطے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جو پچھلے درجوں میں بیان کیا گیا سارے اس کے مطابق ہوں، کہ جب اس مکان میں داخل ہو تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہم لک شکرو لک الحمد و لک شکرو۔ البتہ چوتھا درجہ ہے نمائش، یہ حرام ہے۔ ظاہر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ مکان بنایا جو قابل رہائش تھا، اس میں آرام کا انتظام بھی کر لیا، آرائش کا بھی انتظام کر لیا، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ سوچا کہ آج کل فلاں کام کا فیشن چلا ہوا ہے، جب تک وہ کام نہیں کرائیں گے تو لوگ میری وقت نہیں کریں گے،
لہٰذا مکان میں یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ کام صرف نمائش کے لیے کرایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ کام حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں۔ گھر اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ گھر کا ساز و سامان اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کھانا سامنے آیا اور برتن اچھے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پانی پیا اور گلاس اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بستر اچھا ہے، کمرہ اچھا ہے، ان تمام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جو بھی نعمت ہو اس کو دیکھو اور غور کرو اور کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور دعا کرو کہ یا اللہ ہم شکر تو ادا کر سکتے ہی نہیں، آپ کی نعمتوں کا شکر ہم سے ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ شکر ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے۔